हैं, उनकी हवाले भी दे रहे हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि भेरा की जो दानिश है और भेरा की जो तारीख़ है और भेरा की जो तारीख़ी दानिश है और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बड़े अहम नाम हैं, तसव्वुफ़ के हवाले से हैं, इल्म व अदब के हवाले से हैं, समाजी ज़िंदगी के हवाले से हैं, जिन्होंने इसी मिट्टी में जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारी है और इसी मिट्टी से अपनी दानिश जो है वो कशीद की है, तो उनके हवाले भी अगर साथ साथ हों तो मैं ज़्यादा पुरमसरत और ज़्यादा खुशी महसूस करूँगा। अब साफ ज़ाहिर है सिविलाइजेशन की बात हो रही है, नावल की बात हो रही है। अज़ादार हुसैन ने यहाँ बात की, बासित साहब यहाँ बैठे हैं, अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं, उन्होंने अंग्रेज़ी के एक नावल पर बात की, इरफान ने बात की, आमिर ने बात की। ये मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई और नहीं है कि जो बातें मैंने करनी हैं या जिन बातों को मैंने दूसरों तक पहुंचाना है वो आप इन नौजवानों की शक्ल में, जो साफ ज़ाहिर है हमारी ही एक एक्सटेंशन है, और शक्ल में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो एक उस्ताद के लिए, साजिद साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए या हम उस्तादों के लिए इससे बड़ा जो है रिवार्ड और सिला और कोई नहीं है कि हमारे शागिर्द और नौजवान जो है वो आगे बढ़कर बात भी कर रहे हैं, बात उनकी सुनी भी जा रही है और वो एक बहुत उम्दा और म्यारी बात जो है वो कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी एक खुशी की बात है कि हम कम से कम उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी बात कहना जानते हैं और बड़े सलीके से जो है वो कहते हैं। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ इज्तिमाई तौर पर कि उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू जो है वो यहाँ की 2-3 मिनट मैं या 5-7 मिनट मैक्सिमम बात करूँगा। नावल के हवाले से देखिए, मैं ज़ाती तौर पर नावल पर जो तनकीद है या नावल पर जो गुफ्तगू है, मैं उसको कभी भी इल्मी और बहुत रस्मी सतह पर करने का कायल नहीं हूँ। मैं नावल को पढ़ता भी अपनी एक लज़्ज़त के लिए हूँ और एक मज़े के लिए पढ़ता हूँ, और नावल पर जब मैं बात करता हूँ या कोई तहरीर लिखता हूँ तो वो भी मैं अपनी एक ज़ाती लज़्ज़त और उस मुसर्रत के लिए जो है वो बात करता हूँ और लिखता हूँ। जो मेरी ज़ाती तफ़हीम है मैं उसी को ही आगे पहुँचाने की या दोस्तों के साथ उसको शेयर करता हूँ। बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को मैं आम तौर पर मुझे समझ भी नहीं आती। सच्ची बात बताऊँ तो मुझे वो चीज़ें बहुत समझ भी नहीं आती जो बहुत रस्मियात के तहत जो है वो लिखी जाती हैं। मैं एक सादा सी बात जानता हूँ कि नावल बुनियादी तौर पर खुद एक ख़ास सिविलाइजेशन या तहज़ीब का सिंबल है। एक तहज़ीबें जो हैं वो एक तरह से बदलती हैं। बाज़ स्टेटमेंट्स तो ये हैं कि तहज़ीब मिट गई है और फिर एक नई तहज़ीब जो है वो आ गई है। मैं नहीं समझता कि तहज़ीब मिटती है। तहज़ीब जो है वो पर्दा फरमाती है और उसकी जगह एक नई तहज़ीब जो है हमारे सामने नमूदार होती है। कहानी की जो एक शक्ल है या कहानी की जो एक चस्का है इंसान के साथ, इंसानी जो ज़रूरियात हैं, समाज की ज़रूरियात हैं या फ़र्द की जो ज़रूरियात है, जिसमें खाना पीना है या रिहाइश है या तहफ़्फ़ुज़ है या बाकी जो लवाज़मात, उनमें से एक ज़रूरत इंसान की जो है वो दिलचस्पी है। यानी कि आप अपने आप को लुत्फ़ अंदोज़ कैसे कर सकते हैं, या आप जिस कैफ़ियत में मौजूद हैं, अमली तौर पर जिस कैफ़ियत में मौजूद हैं, उससे कैसे छुटकारा हासिल, साफ ज़ाहिर मनफ़ी सूरत हाल की बात, उससे कैसे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो उसको छुटकारा हासिल करने में सबसे अहम जो चीज़ है, कदीम इंसान से जो चली आ रही है, उसमें सबसे अहम बात कहानी है। क्योंकि कहानी आपको जो रियलिटी है उससे ऊपर उठा लेती है और एक अज़म्पशन की सतह पर और एक फ़र्ज़िए की सतह पर और एक नई दुनिया आपके सामने जो है वो पेश करती है। एक ऐसी मुतबादिल दुनिया जो आपको दूर से नज़र आ रही है, उसमें एक दिलकशी आपको महसूस होती है, उसमें आपको एक दिलचस्पी महसूस होती है, और बाज़ औक़ात वहाँ जो कुछ हो रहा होता है वो दरअसल आपकी कैफ़ियत और गम और तकलीफ़ को तोड़ने के काम आता है। आपको एक रास्ता दिखाई देता है, आपको एक नया ज़ाविया जो है वो दिखाई देता है, और आप समझते हैं कि अच्छा, मेरी इस कैफ़ियत को इस तरीके से जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। कहानी हमेशा से है, ये उसकी शक्लें हैं। कभी मजलिस में दास्तान गो कहानी सुनाता है, कहीं पर ड्रामे की शक्ल में एक्टिंग के ज़रिए अदाकार हम तक कहानी पहुँचाता है। नावल जो है ये ख़ास सिविलाइजेशन या तहज़ीब का सिंबल है, और यकीनन वो सिविलाइजेशन या तहज़ीब जो है वो गुज़श्ता 300 साल 400 साल की सिविलाइजेशन है, जिसमें ये अभी नौजवान बात कर रहा था, बासित साहब बात कर रहे थे, ये इरफान बात कर रहा था, जदीदियत के जहाँ इंसान जो है
اس کی حیثیت مرکزی ہو گئی ہے۔ یہ جدیدیت یا اس سیولائزیشن کا وہ نعرہ ہے کہ جس نے بنیادی طور پر انسان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، کہ انسان جو ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ مرکزی ہو گئی۔ یہ بنیادی طور پر ایسے ہی ہے، میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ما قبل جدیدیت کا زمانہ ہے، اس میں ما بعد الطبیعت یا اس سے جڑے ہوئے باقی جو لوازمات ہیں، ایون خدا کا جو تصور ہے، وہ چونکہ مرکزی حیثیت رکھتے تھے اور یہ کائنات مرکزی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ہمارے ہاں مشرقی تصوف میں بھی سارا کچھ اسی طرح سے، تو پہلا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح سے اس بلیف کو کمزور کیا جائے، اور اس بلیف کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک نیا بلیف جو ہے متبادل کے طور پر ایک نیا تصور اور عقیدہ جو ہے وہ دیا جائے۔ تو یہ ایک تصور ہے بنیادی طور پر کہ خدا جو ہے یا خدا سے جڑی ہوئی یا ما بعد الطبیعت سے جڑی ہوئی چیزیں مرکزی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کائنات اور اس میں چونکہ انسان اہم ہے تو انسان جو ہے مرکزی۔ یہ بیسیکلی ناول بھی جو ہے اسی سیولائزیشن کا یا اسی تصور کا جو ہے ایک تخلیق ہے اور استعارہ ہے۔ میں ذاتی طور پر ناول پڑھتا بھی ہوں، اس پر لکھتا بھی ہوں، لیکن سچی بات بتاؤں کہیں اندر اندر سے میں ناول کے خلاف ہوں، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ناول نے ہم سے وہ کچھ چھین لیا ہے جو ہمیں نسل انسانی کی شکل میں، انسانی دانش کی شکل میں، جس پیٹرن میں اور جس برتن میں اور جس سانچے میں ہم تک منتقل ہو رہا تھا، اس سانچے کی جو ایک خوبصورتی تھی، اس سانچے کا جو ایک رنگ تھا اور اس سانچے کا جو ایک انداز تھا، وہ ہم سے چھن گیا۔ کہانی تو اب بھی ہمیں پہنچ رہی ہے، لیکن وہ جو رنگ ڈھنگ ہے، اب میں ممکن ہے ناول کو ذہنی طور پر قبول کر لوں یا کر لیتا اگر میرے پاس وہ متبادل سانچے جو ناول سے پہلے کہانی کے موجود تھے وہ بھی ہمارے پاس اس وقت موجود ہوتے، اور سوسائٹی یا دنیا یا لوگوں کو ان تک بھی رسائی اتنی آسانی سے ہوتی جتنی آسانی سے۔ میں ایک حوالہ صرف دیتا چلوں اور پھر میں اپنی بات کو اختتام کر۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو قصہ سنایا جاتا تھا مشرق میں، جسے ہم داستان کہیں، قصہ کہیں، یہ ہم لوگ یہاں 40-50 لوگ بیٹھے ہیں، اسی طرح سے قصے کے لیے لوگ موجود ہیں، مختلف اس سے ہیں، جن سے ہیں، میں جینڈر بیس بات کر رہا ہوں، عمروں سے ہیں، مختلف عمر ہے ان کی، اور اسی طرح سے مختلف سماجی پس منظر سے ہیں۔ جب قصہ گو بیٹھ کر ان کے درمیان کہانی سناتا ہے تو وہ کہانی سننے والے جو لوگ ہیں وہ صرف کہانی نہیں سنتے، وہ ایک مجمع کی شکل میں خاص تربیتی عمل سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں۔ اب ناول کا پرابلم کیا ہے؟ ناول آپ مجمع میں سنا نہیں سکتے۔ اصل میں جو میں پیٹرن کی بات کر رہا تھا کہ ناول نے جو جدید ایک تہذیب کا وہ سمبل بن گیا ہے، جدید تہذیب یہی ہے کہ آپ ہیومن بینگ کو دوسرے ہیومن بینگ سے یا ایک انسان کو دوسرے انسان سے یا دوسرے فطری مظہر سے الگ کر دیں، اس کو اتنا تنہا کر دیں، اس کو اتنا اکیلا کر دیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ جو ایک ڈیپینڈنسی ہے ایک دوسرے پر وہ ختم ہو جائے، کمزور ہو جائے، اور وہ ڈیپینڈنسی آپ اس کو منتقل کر دیں اس انحصار کو آپ کی جو جدید ٹیکنالوجی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صاحب ظاہر اس کا فائدہ جدید دنیا یا سرمایہ دار دنیا کو ہے کہ آپ جب ایک فرد کی بجائے، مثال کے طور پر میرے بازو میں درد ہے، میں یہ دبیر سے کہتا ہوں یار میرا ذرا بازو دبانا، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہے، وہ 2 منٹ 1 منٹ میرا بازو دباتا ہے، میرے بازو کا درد کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا، مجھے ریلیف مل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری آنکھ میں یہ شرم ہوگی کہ جب دبیر کے بازو میں درد ہوگا تو میں بھی اس کو، تو یہ ایک ہمارا ایک خود یعنی کہ ایک دوسرے پر انحصار کا عمل ہے۔ لیکن ماڈرنزم جو ہے یا پوسٹ ماڈرنزم جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ یہ کیا ہے کہ مجھے بازو میں درد ہے تو یا تو میں نے ٹیبلٹ لینی ہے یا میں نے کسی مشین سے جو مساجر سے جو ہے میں اپنے بازو کو جو ہے دبوا لوں گا، اور مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ مساجر جو بک رہا ہے یا وہ جو گولی بک رہی ہے وہ سرمایہ دار کو براہ راست، اور وہ اسی وقت بکے گی جب میرے پاس کوئی دوسرا، جب میرے پاس دبیر کی شکل میں کوئی فرد موجود نہیں ہے، اور اگر ہے تو میرا اور اس کا اتنا تعلق یا فرینکنس نہیں ہے کہ میں اس سے کہہ سکوں کہ میرا بازو دباؤ۔ اب یہ اس چیز کو دیکھیے، ناول ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ تحریر ہے،
नावल हम तहरीर की शक्ल में, या जदीद अदब जितना भी है, हम तहरीर की शक्ल में। अच्छा, शायरी में अभी भी ये गुंजाइश है, आप मजलिस में शायरी सुना लेते हैं, अफसाना भी अब नहीं सुनाया जा सकता। आप किताब पढ़ते हैं, तहरीर पढ़ते हैं, उस तहरीर में ये सब लोग, आप लोग पढ़ने लिखने वाले, आप जानते हैं जब आप किताब पढ़ रहे हो, नावल पढ़ रहे हो, अफसाना या कोई ऐसी तहरीर, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप दूसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि वो आपकी तफहीम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको उसके साथ मुकालमा करना पड़ जाएगा, वो आपसे कोई बात कर देगा, आपका वो जो सीक्वेंस है, फोकस है, वो टूट जाता है। अब उसका नतीजा क्या है कि आपको किताब पढ़ते हुए तन्हाई की जरूरत, और ये आप हैबिचुअल हो रहे हैं, आप आदी बन रहे हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता इन छोटी छोटी चीज़ों की बुनियाद पर, मसलन हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारी जो प्राइवेट लाइफ है, हम जब मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम अलग बैठ जाएं। अब वो जो अलग बैठना है, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे मिजाज का हिस्सा बनता जा रहा है। और यूं किताब है ये, तो वो जो मैंने बात शुरू की थी कि कहानी का जो पुराना सांचा था, वो इसलिए ज्यादा बेहतर था कि वो इंसान को एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा था, चाहे वो ड्रामे की शक्ल में था, या वो दास्तान की शक्ल में था, या किस्से कहानी की शक्ल। जो मॉडर्न है या नावल है खास तौर पर, उसने आपको दिया तो बहुत कुछ है, इसमें कोई शक नहीं है कि नावल एक बहुत बड़ी सिन्फ है। उसने इंसानी तजर्बात और जो तारीखी तजर्बात हैं और मशरक़ व मगरिब के जो तजर्बात हैं, वो सब कुछ देने की जो है वो कोशिश कर रहा है। मैं अक्सर क्लास में भी ये कहता हूँ कि याद रखिए, अदब या नावल जो है वो कोई इल्म नहीं है, लेकिन अदब या नावल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर दुनिया का कोई इल्म ऐसा नहीं है जो उसके अंदर मौजूद ना हो किसी न किसी शक्ल में, हर इल्म किसी न किसी शक्ल में। तो नावल बुनियादी तौर पर एक ऐसी सिविलाइजेशन या एक ऐसी तहजीब की अलामत है और इस्तारा है, जो दरअसल इंसान को दूसरे इंसान के साथ जो उसका ताल्लुक है वो कमज़ोर करने, उसकी यानी कि मरकज़ी हैसियत जो है वो यही है। आप एक ऐसी दुनिया में लिव कर रहे हैं, हम एक ऐसी दुनिया में लिव कर रहे हैं, और ये सारा कुछ, ये जो नावल है या इस तरह का जो अदब है, वो हमें उस दुनिया में मज़ीद, जिसे कहते हैं ना, घेरता चला जा रहा है, कि जहाँ हम अपनी ज़ात के बारे में और अपने साथ बैठे हुए शख्स के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन हमसे जो लाखों मीलों की दूरी पर बैठे हुए लोग हैं, या हमसे जो दूर ज़िंदगी गुजर रही है, उसमें हम ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अब इसका मैं जो समझता हूँ कि इसका हम साहब ज़ाहिर हम इसको इस तरह से, उर्दू नावल की जो रिवायत है साहब ज़ाहिर, इस तनाजुर में हमारे यहाँ बात भी हुई। देखिए, उर्दू नावल वैसे तो दुनिया भर के नावल के मुकाबले में कोई बहुत बड़ा नावल नहीं है, जो नावल की रिच रिवायत है उसमें, उसके मुकाबले में कोई बहुत बड़ा नावल नहीं है, लेकिन अपने हालात और वाक़यात और वसाइल के तहत, मसलन हिंदुस्तान और पाकिस्तान या इस खित्ते में उर्दू नावल लिखा गया है तकरीबन 150 साल होने को, बल्कि हो गया 150 साल। इस 150 साल में इस खित्ते ने बाकी मामलात में जितनी तरक्की की है, ये बात अलबत्ता हम कह सकते हैं कि बाकी मामलात की निस्बत उर्दू नावल ने ज़्यादा तरक्की की है। यानी कि आपका जो मुआशी निज़ाम है, आपका जो पॉलिटिकल निज़ाम है, इसकी बुनियाद, ये अभी आमिर कह रहा था कि इसकी बुनियाद साहब ज़ाहिर नौआबादियाती ज़माने में है, इसमें कोई शक नहीं है कि नौआबादियाती माइंडसेट जो है उसने इसकी बुनियाद रखी है, और उसकी बुनियाद ये थी कि आप जो मकामीपन है उसको ख़त्म कर दें और उसके बारे में एक राय बना दें कि ये किसी काम का नहीं है। और इसी वजह से कि आप अगर मकामियत देखिए, हमारे पास घड़ा है पानी पीने के लिए, मकामी प्रोडक्ट है। अगर फ्रिज बेचने वाला जब तक ये साबित ना करे कि घड़े से पानी पीना जो है वो ठीक नहीं है, तो फ्रिज उसका क्यों लेंगे हम? ठीक है, तो वो जो मकामियत को रद्द इसलिए किया जाता है कि जो इस्तामार आता है या जो हुक्मरान आता है, वो अपनी चीज़ों को बेचने, चाहे वो मादी शक्ल में हो, प्रोडक्ट की शक्ल में हो, या अपने जहन और सकाफत की शक्ल में हो, वो बेचने आता है। वो पुरानी चीज़ों से जब तक लोगों को निकालेगा नहीं, और निकालने का तरीका क्या है? माइंडसेट है। यानी कि आप जिस चीज़ से पहले सेटिस्फाई है, आप कहें मैं नहीं, मैं अब इस चीज़ से, मतलब आप चारपाई पे सोते हैं और मैं या मेरी औलाद या मेरा भाई चारपाई पर सोते हमारी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन
ہم اگلی جنریشن تک آتے آتے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ نہیں چارپائی پر جو ہے اچھی نیند نہیں آتی، اس کے لیے پلنگ اور اس پر ایک گدا ہونا ضروری ہے، تاکہ اب وہ صرف گدا ریپلیس نہیں ہو رہا، اس سے پہلے آپ کا مائنڈ سیٹ بدلا ہے، آپ کی سوچ بدلی ہے، اس کے تحت اب جب سوچ بدلی ہے تو آپ اس کے لیے لوازمات اور توجیحات بنا لیتے ہیں کہ اس چیز کا یہ فائدہ ہے، اور جو ہمارے پاس پہلے تھی اس میں یہ کمی تھی۔ تو استعماری مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کو یہی سکھاتا ہے، آپ کو یہی آ کے بتاتا ہے، اور کس کے تھرو بتاتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کے نمائندوں کے تھرو بتاتا ہے، جو آپ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نوآبادیات کی ہی دین ہے، ناول کی جو صنف ہے۔ وقت لگتا ہے، جب آپ کوئی چیز باہر سے لے کر آتے ہیں تو شروع میں وہ 100% اپنے خارجی سسٹم کے تحت ہم تک پہنچتی ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ ایک ٹول ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ آہستہ آہستہ اس کو آپ ڈھالتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو ناول کا جو آغاز ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ٹول نے اپنے سماج کے لیے بہتری کے امکانات کو جو ہے وہ دریافت کیا ہے، اپنی زندگی کو، اپنی ثقافت کو۔ بہت سارے ناول اب ایسے ہمارے پاس آ چکے ہیں، ابھی یہ 2-4 ناولوں کے نام یہ نوجوان لے رہے تھے۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھیے، ایک چھوٹا سا نقطہ کہ آپ اپنے ناول کو پڑھتے ہوئے غور کیجئے کہ آپ کے ناول میں سماجی مسائل ہیں، ان کو پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کہ نیگیٹیوٹیز کو پیش کیا جا رہا ہے یا پازیٹیوٹیز کو پیش کیا جا رہا ہے؟ اگر نیگیٹیوٹیز کو پیش کیا جا رہا ہے تو اس بات کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جس سماج میں لیو کر رہے ہیں وہ بہت نیگیٹو ہے، اس میں منفی پن بہت ہے، اور اس میں کوئی خوشی نہیں ہے، اس میں کوئی اچھائی جو ہے وہ، کیونکہ اگر ہوتی تو آپ کا ناول نگار دکھاتا۔ معذرت کے ساتھ یہ بھی مائنڈ سیٹ ہے۔ ہمارے سماج میں خوشی بھی ہے، ہمارے سماج میں خیر بھی ہے، ہمارے سماج میں خلوص بھی ہے، ہمارے سماج میں بغیر کسی وجہ کے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا رویہ بھی موجود ہے۔ ہم بطور ہیومن ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، سماجی طور پر بھی، فرد کے طور پر، لیکن آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے کہ آپ کا ناول نگار دو اس میں ڈیوائیڈ ہوا ہے۔ آپ کی تاریخ کو، آپ کی تہذیب کو، آپ کی ثقافت کو وہ پیش کرتے ہوئے انہی دو رویوں کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے۔ جو استعماری مائنڈ سیٹ کے انڈر زیادہ ہوگا ناول نگار، وہ آپ کو سماج کے نیگیٹو امپیکٹس اور پہلو آپ کو زیادہ دکھاتا ہوا نظر آئے۔ جو ناول نگار آپ کا کہیں نہ کہیں اپنی کوئی ورث رکھتا ہے، اپنا کوئی دماغ استعمال کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ خورشید رضوی صاحب والی بات کہ دوسروں کی آنکھ سے دیکھنے کا رویہ جو ہے آپ جب تک ختم نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ عام فرد ہیں یا آپ کوئی تخلیق کار ہیں، اس وقت تک آپ اپنی زندگی کو، مثلا یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ میں اپنی نظر سے دیکھوں گا تو اس کی خامی خوبی جو مجھے نظر آئے گی وہ اور ہوگی، لیکن اس دروازے کو جو ایک خاص سول انجینئر ہے یا کارپینٹر ہے وہ مجھے دکھانے کی کوشش کرے گا، تو میں تو اسی کی بات کو آگے جو ہے وہ لے کر جو ہے چلوں گا۔ تو ہمارے ناول نگار نے وقت کے ساتھ ساتھ، اب مثلا یہ جندر کا ذکر ہو رہا تھا، بہاؤ کا ذکر ہو رہا تھا، خس و خاشاک زمانے کا ذکر ہو رہا تھا، یہ معاملہ سب سے پہلے اس کو دو لوگوں نے اٹھایا تھا، پریم چند صاحب نے، اور اس سے پہلے جو ہے یہ ابھی سرشار کا ذکر ہو رہا تھا، سرشار کے ہاں بھی یہ رویہ موجود ہے۔ بعد میں قرۃ العین حیدر نے اس کو بہت اٹھایا ہے۔ ہندوستان کے جو ایک ہے نا آپس میں مذہبی ہم آہنگی، خاص طور پر اس کو یعنی کہ جو مذہبی ہم آہنگی کا رویہ ہے ہندوستان کے اندر، جو کم از کم 1000 سال تک موجود رہا ہے، اس کو قرۃ العین حیدر نے اپنے ناولوں میں بہت ایک طرح سے دکھایا۔ تو وہ جو قدیم سیولائزیشن ہے، یہ فاروقی صاحب نے لکھا، اپنے کئی چاند تھے سرے آسماں، یہ سارا جو ہے یعنی کہ 1857 یا 1800 سے پہلے کے ہندوستان کو، کہ وہاں اس وقت انسانی سماج جو ہے وہ کس طرح سے، اس کو دکھانے کی انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے اردو ناول نے۔ سیولائزیشن، پہلی سیولائزیشن اور جو موجودہ ایک طرح سے سیولائزیشن ہے، دونوں کو جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ناول چونکہ آیا ہی اس سیولائزیشن کے اندر ہے، جو جدید سیولائزیشن ہے، اور یہ جدید سیولائزیشن کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کلی طور پر امپلیمنٹ بھی نہیں ہونے دیتی، لیکن دنیا کا کوئی گوشہ چھوڑتی بھی نہیں ہے۔
یعنی کہ کہیں نہ کہیں وہ اس کے کسی نہ کسی شکل میں اثرات، کہیں آپ کو علاج معالجے کی شکل میں اس کے اثرات نظر آئیں گے، کہیں آپ کو خوراک کی شکل میں، کہیں آپ کو لباس کی شکل میں. یہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا انسان یا سماج یا بستی ان نے بدل دی ہے، لیکن کوئی بستی بھی آپ کو اس وقت اس ماڈرنزم کے تصور سے خالی بھی نظر نہیں آئے گی، کہیں نہ کہیں کوئی پہلو موجود ہوگا. تو یہ جو پہلو ہے کہ ماڈرنزم نے، یہ اسی زمانے کے پیداوار ہے یہ ناول جو ہے، اور ناول کو بطور ٹول اس وقت کے حکمرانوں نے یا اشرافیہ نے یا ڈسیژن میکرز نے استعمال کیا ہے. یہ ناول جو ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے گریجولی ناول کیا کر رہا ہے، یا ناول نگار آپ کا کیا کر رہا ہے کہ وہ اس بنے بنائے بیانیے سے باہر نکل کر اپنی آنکھ سے زندگی کو دیکھنے کے بعد، اور اپنے سماج کو اور اپنی تاریخ کو اور اپنی قدیم سیولائزیشن کو دیکھنے کے بعد وہ اب ناول کی کہانی کو اور طرح سے پیش کرنے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اردو ناول میں اس رویے کی اور اس پیٹرن کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنے ارد گرد جو موجود آج کی زندگی ہے، تاریخی طور پر جو زندگی ہے، اس کو آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں اور اس کو یوں ایک طرح سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. بھیرا میں کھڑے ہوئے کم از کم میں یہ بات ایک طرح سے ضرور کہوں گا کہ بھیرا خود ایک تہذیبی استعارہ ہے اور تہذیبی جو ہے نا علامت ہے. تو جب اگر ہمارے لیے بھیرا اہم نہیں ہے، یا ہمارے تخلیق کار کے لیے بھیرا کی تاریخی حیثیت یا جو ایک تہذیبی حیثیت ہے وہ اہم نہیں ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھیرا جو ہے وہ کسی ناول کا موضوع نہیں بن سکتا، اس کی جگہ کوئی ایک ماڈرن قسم کا کوئی شہر یا جو پچھلے 100-150 سال میں ڈیولپ ہوا ہے وہ موضوع بن سکتا ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ وہی روایتی بیانیہ ہے جو یہاں استعمار کار نے آ کر ہم پر ایک طرح سے ہمارے مائنڈ سیٹ کو بنایا ہے. تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے، چاہے قاری کے طور پر ہوں، چاہے نقاد کے طور پر ہوں، یا ہم ایک تخلیق کار کے طور پر ہوں. یہ بات میں بھروسے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو نیا ناول نگار ہے پچھلے کم از کم 25-30 سال سے، 4 دہائیوں سے کم از کم، وہ شعوری طور پر اس طرف آیا ہے. اس نے اس خطے کی سیولائزیشن کو، قدیم تہذیب کو جو ہے وہ اپنے ناولوں میں پیش کرنے کا ایک طرح سے رنگ اپنایا ہوا ہے، جو کہ میرے لیے ایک خوشی کی بات ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی محبت سے باتیں سنی سب کی. اور یہ جو آپ کا فورم ہے ہم سخن، اور اس کے جو احباب ہیں، ریاض صاحب ہیں، دبیر ہیں، اپنا نثار ہے، عمیر، یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ایک طرح سے بلایا، عزت بخشی. میں بات بہت طویل کرنا چاہتا بھی ہوں، لیکن وقت بھی بہت ہو گیا ہے، اندھیرا بھی ہے، ہم نے بھی واپس جانا ہے. انشاءاللہ پھر کسی وقت زندگی باقی رہی تو آپ لوگوں کے ساتھ مکالمہ بھی ہوگا اور ڈھیر ساری گپ شپ بھی ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.